السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول ایمان میں آج ایک نیا باب ہم پڑھیں گے۔ وہ نیا باب یہ ہے کہ النہی عن الاخذ من الکتب سابقہ کتابوں سے، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں سے لینے کی ممانعت، روایت کرنے کی ممانعت۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام بھیجے، رسل اعظام بھیجے، اللہ رب العالمین نے ان میں بہت سے نبیوں اور رسولوں کو کتاب بھی عطا فرمائی۔ وہ آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا کلام تھی، لیکن وہ ساری منسوخ ہو گئی ہیں، لوگوں نے رد و بدل بھی کر دیا ہے، اور وہ اپنی شکل میں محفوظ نہیں رہی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صحیفے عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں بھی عطا فرمائیں۔ یہ ساری آسمانی کتابیں جن کا نام لیا گیا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کلام تھے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا، لیکن یہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ قرآن نے آ کر کے ان ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ گئیں، لوگوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دیں، ہیر پھیر کر دی، رد و بدل کر دیا، حذف و اضافہ کر دیا، اور وہ ساری کتابیں اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ گئیں، کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی لوگوں پر تھی جن قوموں کو وہ کتابیں دی گئیں۔ انہوں نے کوتاہی کی، امانت میں خیانت کی، اور اس طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری یا پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ اس لیے قرآن اور اللہ رب العالمین کا دین اپنی اصلی شکل میں آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی اللہ کے رسول کی محفوظ ہیں، کیونکہ وہ دین ہیں حدیثیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث پورا دین قیامت تک محفوظ ہے اور رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد پیدا کیے، لوگوں کو پیدا کیا، حکومتیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی، جنہوں نے دین کی حفاظت میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ تو سابقہ آسمانی کتابیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی سے پہلے اتاری تھی، ان آسمانی کتابوں سے روایت کرنے کی ممانعت۔ قبل اس کے کہ میں وہ حدیثیں پیش کروں، اس کے تعلق سے مصنف نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ ایک جو پہلی حدیث ہے وہ حد درجہ ضعیف ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف جدہ کہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ حدیث حسن ہے، مجموعہ طرق سے، انشاءاللہ وہ بات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن یہ بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات، انجیل سے روایت کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ روایتیں یا وہ باتیں جو ہمارے دین اور کتاب و سنت کے موافق ہیں، تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استئناس کے طور پر اصل تو قرآن و حدیث ہے، لیکن استئناس کے طور پر کہ بھئی یہ بھی سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اس طور پر ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ پہلی شکل یا پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جو ہمارے دین کے خلاف ہو یا شریعت محمدیہ کے خلاف ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ ظاہر بات ہے جب وہ خلاف ہے وہ سب باطل ہے، کیونکہ وہ سب منسوخ ہو گئی ساری باتیں، لہذا ان کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ حدیثیں جن میں ہمارے نبی نے ان سے بیان کرنے سے منع کیا ہے، ان کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔ اور وہ حدیثیں جس میں آپ نے بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو پہلی قسم پر محمول کیا جائے گا۔ حدثوا عن بنی اسرائیل، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم وہ جو کتاب و سنت کے موافق ہو تو اس کو بیان کیا جائے گا یا بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 2 جو کتاب و سنت کے خلاف ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو تو وہ باطل، اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی بیان بھی کرے گا تو اس پر رد کیا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر کوئی چیز موجود نہ ہو، نہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل موجود ہو، نہ اس کے جھوٹے ہونے کی، باطل ہونے کی، کتاب و سنت خاموش ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں دیکھیے عام طور سے اس میں جو باتیں ہیں ان باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ وہ باتیں ہیں جیسے اصحاب کہف کا جو قطہ تھا اس کا نام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کس درخت سے بنی ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام نے کون سا پھل کھایا تھا، پھل کا نام کیا تھا، یا اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں جن چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ عام طور سے اسی تیسری قسم کے اندر ہیں، اس لیے ان کو بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ان کو بیان کرنے میں۔ تو ایسی صورت میں نہ اسے بیان کرا جائے گا نہ اس کی تفسیر کی جائے گی، کیونکہ اس کے تعلق سے کوئی چیز موجود نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر جس کی بنا پر ہم اس کو رد کر سکیں یا اس کی بنا پر اس کو صحیح قرار دیا جا سکے۔ اس لیے ایسی روایتیں بیان نہیں کی جائیں گی، ان کو بیان کرنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے۔ لیکن عام طور سے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، کتنا ان کا مہر رکھا گیا تھا، اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تو جنت کے اندر گیا تھا یا جنت سے باہر ہو کر کے بہکایا تھا، کیسے کیا تھا؟ جی ہاں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں جو لکڑیاں آئی تھیں بنارس سے آئی تھیں، ہندوستان سے آئی تھیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئی تھیں، اس طرح کی باتیں جن کے جاننے اور نہ جاننے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تیسری قسم میں ایسی باتیں ہیں، اس لیے ایسی باتوں کو انسان روایت کرنے سے گریز کرے گا۔ اب آئیے کتاب پڑھتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ پہلی روایت جو بیان کی انہوں نے اس کے تحت، وہ روایت حد درجہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ امام نے یہاں بیان کیا اس لیے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتبون من التوراۃ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تورات لکھا کرتے تھے، یعنی تورات میں سے کچھ باتیں لکھا کرتے تھے۔ فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان احمق الحمق واضل الضلال، یعنی حد درجہ حماقت اور حد درجہ گمراہی کیا ہے؟ وہ قوم کے لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں قوم رغبوا عما جاء بهم نبیہم الی نبی غیر نبیہم، ایسی قوم ہے وہ، یعنی حد درجہ احمق اور گمراہ قوم وہ قوم ہے جو ان چیزوں سے اعراض کیا جو ان کے نبی لے کر کے آئے، اور اپنے نبی کے علاوہ دوسرے نبیوں کی اتباع کی، یا اس طریقے سے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ وہ الی امت غیر امتہم، اور اس امت کی طرف رجوع کیا جو ان کی امت نہیں تھی۔ ثم انزل اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دیا، یتلی علیہم، جو کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اس کے اندر رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یعنی مکہ کے مشرکین ہمارے نبی سے نشانیاں طلب کرتے تھے کہ آپ نبی برحق ہے تو کوئی نشانی لے کر کے آئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید، کہ یہ نشانی کے طور پر کافی نہیں ہے، ہم نے تو تمہیں چیلنج بھی دیا کہ جیسی کوئی کتاب لے کر کے آؤ یا جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ، لیکن تم نہیں آ سکتے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے برحق ہونے کے لیے؟ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا، اور آگے بتایا اللہ رب العالمین نے کہ ایمان والی قوم کے لیے رحمت ہے اور وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ عام طور سے قرآن سے، دین اسلام سے، حدیثوں سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی فائدہ اٹھاتے ہیں زیادہ تر جو اہل ایمان ہیں۔ غیر مسلم تو عام طور سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کو باتیں معلوم ہی نہیں ہو پاتی ہیں، اور وہ دوسرے واسطے سے کچھ اگر معلوم بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح باتیں نہیں معلوم ہو پاتی ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے نبی کے ساتھ یا دین اسلام کے ساتھ لوگوں کی گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں؟
کیونکہ وہ براہ راست کتاب و سنت سے نہیں حاصل کرتے ہیں یا قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسی جگہوں سے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جو مصدر یا جو سورس صحیح نہیں ہوتا، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے اندر یہ ساری خامیاں نعوذ باللہ۔ تو کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن سے فائدہ وہی لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اس کو امام اسماعیلی نے اپنی معجم کے اندر روایت کیا اور ابن مردوے نے، اور امام البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے بارے میں سلسلہ ضعیفہ کے اندر کہ ضعیف جداً، یہ حد درجہ ضعیف ہے۔ آگے کی جو روایت ہے وہ حسن درجے کی ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن ثابت بن حارث الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن ثابت بن الحارث الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ خادم رسول ہیں اور یہ کوفہ منتقل ہو گئے تھے، عبداللہ بن ثابت بن حارث انصاری، اور ان کے تعلق سے سیرت کے اندر کوئی بہت زیادہ باتیں یا چیزیں موجود نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دخل عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب فیہ مواضع من التوراۃ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے پاس آئے ایک کتاب لے کر کے جس میں تورات کی کچھ باتیں تھیں یا تورات کی جگہوں میں سے کچھ اس میں بھی باتیں تھیں۔ فقال، تو انہوں نے کیا فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ھذہ اصبتھا مع رجل من اہل الکتاب اعرضھا علیک، یہ مجھے ملی ہے اہل کتاب کے ایک آدمی سے جو میں آپ کے اوپر پیش کر رہا ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ مجھے اہل کتاب میں سے ایک آدمی سے یہ کتاب ملی ہے، یہ باتیں ملی ہیں، میں آپ کے اوپر پیش کر رہا ہوں۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغیرا شدیدا لم ار مثلہ قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑ گیا، بدل گیا، اور بہت سخت بدل گیا کہ میں نے اس طرح کا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا چہرہ اس قدر بگڑ گیا، یعنی چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا، آپ ناراض ہو گئے۔ فقال عبداللہ بن حارث لعمر، تو عبداللہ بن حارث نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اما ترى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کا چہرہ بدل گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے، سخت ناراض ہو گئے ہیں تمہاری اس بات پر جو تم یہ کتاب لے کر کے آئے جس کے اندر تورات کی باتیں ہیں۔ تو فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ ہمارا رب ہے، اس پر ہم راضی ہیں، اس پر ایمان لانے والے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے کی حیثیت سے ہم راضی ہو گئے، ہم دین اسلام سے راضی ہیں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے ہم راضی ہیں، یعنی ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان، ہم اس پر راضی ہیں۔ فسرّ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، وہ قال، اور فرمایا، لو نزل موسیٰ فاتبعتموہ، اگر موسیٰ نازل ہو جائیں اور تم ان کی اتباع کرنا شروع کر دو، وترکتمونی، اور تم لوگ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ کر کے ان کی اتباع کرنا شروع کر دو، لضللتم، تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا حظکم من النبیین، میں نبیوں میں سے تم لوگوں کا حصہ ہوں، یعنی اللہ نے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے اور ہر قوم کو اللہ رب العالمین نے نبی عطا کیا، ہر امت کی طرف نبی بھیجے گئے، تو میں تمہارا نصیب ہوں، تمہارا حظ ہوں میں نبیوں میں سے، وانتم حظی من الامم، اور تم امتوں میں سے تم ہمارا حصہ ہو، ہمارا نصیب ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے تم کو ہمارے لیے منتخب کیا اور ہم کو تمہارے لیے منتخب کیا، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اور یہاں ہر طرح کی امت داخل ہے، امت استجابہ اور امت دعوت، دونوں امتیں اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ امت استجابہ اس امت کو کہا جاتا ہے جو امت آپ پر ایمان لائے، جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ امت استجابہ ہے، کیونکہ انہوں نے قبول کیا۔ اور امت دعوت وہ امت ہے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، اہل کفر، اہل کتاب یا ہمارے نبی پر ایمان نہ لانے والے، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، انہیں امت دعوت کہا جاتا ہے، یعنی انہیں دعوت دی جائے گی، انہیں دین اسلام کی طرف بلایا جائے گا،
نبی کی نبوت کے اقرار کی طرف ان کو دعوت دی جائے گی۔ یہ دین جو ہے دعوت کا دین ہے، یہ دین پھیلایا جائے گا۔ یہ یہودیوں جیسا دین نہیں ہے کہ اس کی اشاعت نہیں کی جائے گی یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہے، پوری دنیا والوں کے لیے۔ اس لیے اس کے اندر دونوں امتیں داخل ہیں۔ آپ پر ایمان لانے والے لوگ بھی داخل ہیں، امت استجابہ ہیں، انہوں نے دعوت قبول فرمائی، اور امت دعوت بھی اس کے اندر داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی کی امت ہے، انہیں بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے دین پر ان کی وفات ہو جائے گی، مر جائیں گے، تو جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے جو بھی یہودی ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سنے، یعنی اس تک میری دعوت پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے امت میں یہودیوں کو، نصرانیوں کو بھی شمار کیا، کیونکہ یہ امت دعوت ہیں، امت دعوت ہیں، انہیں دعوت دی جائے گی دین اسلام کی۔ ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور جو دے کر کے میں بھیجا گیا اس پر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، تو جہنمیوں میں سے ہوگا، جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو حدیث پیش کی گئی، اس حدیث کے اندر دونوں امتیں داخل ہیں، امت دعوت بھی، امت استجابت بھی۔ یہ روایت عبد الرزاق کی ہے، ابن سعد اور حاکم کی ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس روایت کے تعلق سے کہ امام طبرانی نے کبیر کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کے اندر ایک راوی جن کا نام ہے ابو عامر القاسم بن محمد الاسدی، میں نے ان کا ترجمہ نہیں دیکھا، میں نے ان کے بارے میں نہیں پائے کتابوں کے اندر۔ وہ بقیت رجال موثقون، اور جو باقی رجال ہیں، باقی جو سند کے لوگ ہیں، وہ سب کے سب ثقہ ہیں، جن کی توثیق کی گئی، جن کو ثقہ قرار دیا گیا ہے اس حدیث کے بارے میں۔ ورنہ یہ جو حدیث ہے اس طرح کی، یہ حدیث حسن درجے کی آتی ہے۔ امام مجدد محدث وقت البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے۔ اخرجہ احمد والدارمی وابن ابی عاصم وابن عبد البر والحروی والضیاء المقدسی، اس حدیث کی تخریج کی ہے، اس حدیث کو روایت کیا امام احمد نے، دارمی نے، ابن ابی عاصم نے، ابن عبد البر نے، حروی نے اور ضیاء المقدسی نے، سب نے کس سے روایت کیا؟ مجالس سے روایت کیا ہے۔ پھر امام البانی فرماتے ہیں کہ ھذا سند فیہ ضعف، اس سند کے اندر ضعف ہے، کیونکہ اس میں مجالس جو راوی ہیں ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، ضعیف راوی ہیں۔ لیکن الحدیث قوی، لیکن حدیث قوی ہے۔ فإن له شواہد کثیرہ، کیونکہ اس حدیث کے بہت سارے شواہد ہیں، جس کی بنا پر یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ پھر انہوں نے تقریباً 6 شواہد بیان کیے ہیں اس حدیث کے، تو ان تمام شواہد کو لے کر کے یہ حدیث حسن درجے کی ہو جاتی ہے، اور اس کے مختلف الفاظ ہیں۔ ایک تو لفظ یہاں بیان کیا گیا ہے، کسی میں اور کچھ الفاظ آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے پاس تورات کے کچھ نسخے تھے یا کچھ حصے ان کے پاس تھے، تو ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے کہا امتحیقون انتم یا ابن الخطاب، اے ابن الخطاب تم لوگ حیران ہو، متحیر ہو، پریشان ہو۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس ایک دم واضح اور صاف چیز لے کر کے آیا ہوں۔ لا تسألوہم عن شیء، تم ان لوگوں سے کچھ نہ پوچھو، فتخبروکم بحق فتکذبوہ، پھر وہ تمہیں حق بات بتا دیں اور تم اس کا انکار کر دو، جھٹلا دو۔ او بباطل، یا وہ لوگ تمہیں کوئی باطل بات بتا دیں، فتصدقوا بہ، تو تم لوگ ان کی تصدیق کر دو، یعنی حق کو جھٹلا دو اور باطل کی تصدیق کر دو۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، لو ان موسیٰ کان حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، تو انہیں میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔
اور بھی دیگر الفاظ حدیثوں کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ یہ حدیث کیا حسن درجے کی ہے؟ اگرچہ اس کی سند کے اندر کلام ہے، لیکن سارے شواہد کو ملا کر کے یہ حدیث حسن درجے کی ہو جاتی ہے، جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے۔ اور پھر وہ بھی ان کا ایک قول اور بھی ہے، یعنی ان شواہد کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جملۃ القول ان مجیء الحدیث، یعنی آخری بات یہ ہے یا مختصر بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے جو ان تمام طرق سے آئی ہوئی ہے، جن کے الفاظ متقارب ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجالد بن سعید نے حدیث کو یاد کیا۔ فہو علی اقل تقدیر حدیث حسن، کم سے کم وہ حدیث حسن درجے کی ہے، واللہ عالم۔ یہ بیان کیا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام شواہد کو ذکر کرنے کے بعد کہ کم سے کم اس حدیث کا جو درجہ وہ حسن درجے حسن ہے، کیونکہ مختلف طرق سے حدیثیں آئی ہیں یہ، اور جو ہے الفاظ سب ایک دوسرے کے قریب تر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ مجالد بن سعید جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، جن پر دار و مدار سمجھ لیجئے، انہوں نے حدیث کو یاد کیا، لہذا اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور اس حدیث سے بات جو واضح طور پر معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اتاری، دین اتاری، ہمارے لیے کافی ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں سے ہمیں روایت کرنے کی یا کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے دین جو بھیجا کامل دین دیا، اور اللہ رب العالمین نے نعمت پوری کر دی، دین اسلام سے اللہ راضی ہو گیا۔ جب سب کچھ کامل چیز ہے، اللہ رب العالمین نے نعمت پوری کر دی، تو پھر ہمیں سابقہ دین سے یا شریعتوں سے یا سابقہ آسمانی کتابوں سے ہمیں کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں رہ گئی اور بدل دیا گیا ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے، شریعت محمدیہ نے ان تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا منسوخ پر عمل نہیں ہوتا ہے، جو ناسخ ہوتا اس پر عمل کیا جاتا ہے، منسوخ پر عمل نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے، کون سی کتاب و سنت ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کی باتوں کو لینا گمراہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائیں اور تم لوگ میری باتوں کو چھوڑ دو اور ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب نبی کے بارے میں ہمارے نبی نے ایسا فرمایا، تو پھر کسی امتی کی بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، کیا اس امتی کی بات لی جا سکتی ہے؟ جب نبی کی بات گمراہی ہے ہمارے نبی کی باتوں کے مقابلے میں، تو پھر نبی کی امتی کی بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، وہ کتنی بڑی گمراہی ہوگی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر جب آئیں گے تو شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے۔ وہ نبی بن کر کے دنیا کے اندر نہیں آئیں گے، وہ نبی بن کر کے دنیا کے اندر نہیں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جی ہاں، اس لیے وہ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے، جی، اور ایک امتی بن کر کے وہ آئیں گے، سمجھ لیجئے۔ اگرچہ وہ نبی تھے اپنی قوم کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے نبی تھے وہ، لیکن دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تو نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، وہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، ان پر وحی نہیں آئے گی، اللہ کا پیغام نہیں نازل ہوگا ان کے اوپر۔ یہ جو دین اسلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے۔ حالانکہ وہ بھی نبی تھے، لیکن ان کے لیے روا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کی امت میں وہ آئیں گے کہ سابقہ کسی کتاب کا کوئی فیصلہ سنائیں اور اس کے مطابق لوگوں کے اندر فیصلے کریں، یہ ان کے لیے روا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بڑی واضح ہے ان لوگوں پر جو کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے اماموں کے قول کے سامنے اور کتاب و سنت کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ ہم اماموں کی باتوں کو مانتے ہیں بشرطے کہ ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہو، اور یہی بات ہر امام نے کہی ہے، ہر امام نے یہ بات کہی کہ ہماری بات کو چھوڑ دینا، رد کر دینا اگر وہ حدیث کے خلاف ہے، صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، ہر امام نے بات کہی ہے، اور اس میں ان کی کوئی توہین نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں اجر کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کی بنا پر وہ اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑی اہم یعنی یہ بات ہے اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے
کہ ہمارے نبی ہی امام ہیں سب کے، تمام نبیوں کے امام، اور اس طریقے سے آپ کی بات کو چھوڑ دینا یہ گمراہی ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کی بات کو چھوڑ دیتا ہے کسی امتی کے قول کے سامنے تو یہ سراسر گمراہی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے گویا کہ جہنم خریدتا اگر کوئی جان بوجھ کر کے اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کفر کہا ہے، علماء نے کفر ہے یہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کوئی انکار کر دے۔ ہمارے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ پر ناگواری ظاہر فرمائی اور ناراض ہو گئے، اور سخت ناراض ہو گئے، جیسا کہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں سابقہ آسمانی کتابوں کی طرف جانا ہمارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتاب اتاری ہے قرآن مجید، وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، لہذا یہ دین ہمارے لیے، اللہ کے رسول کی شریعت ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں سابقہ آسمانی کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، آپ واجب الاتباع ہیں، اور آپ کی بات بغیر کسی شرط کے مانی جائے گی، کتاب و سنت کی اتباع بغیر کسی شرط کے۔ بس شرط یہ ہے حدیث کے لیے کہ وہ صحیح ہو، وہ حدیث صحیح ہوگی اس کا ماننا ضروری ہو گیا۔ اور لیکن جو آپ کی امت ہیں یا علماء ہیں یا اس طریقے سے اور لوگ ہیں، ان کی بات اسی صورت میں لی جائے گی جب وہ کتاب و سنت کے موافق ہوگی۔ ان کی اتباع مشروط ہے، شرط ہے اس کے لیے کہ کتاب و سنت کے موافق ان کی بات ہو۔ واضح طور پر یہ بات ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، اور اس طرح کی حدیثیں اور بھی اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں اسی کتاب کے اندر، اور ان کو دوبارہ پھر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے اور ہر طرح کی بدعات، خرافات اور شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔